बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं और हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अगला हदफ क्या है? ग्रॉक 4 और ग्रॉक 5, ये क्या है? नाज़रीन, क्या होने वाला है? दज्जाल आपको मुजज़ा दिखाने जा रहा है। मुझे आप देख रहे हैं, लेकिन अब बड़ा मुजज़ा होगा। क्या होगा उसके बाद? मुर्दों से आप बातें करेंगे, कैसे करेंगे? रिस्क की फरामानी होगी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, ये जो गरीब नीचे जा रहे हैं, लोग फाकों से मर रहे हैं, आप देखिएगा गरीब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। ये सारा होगा कैसे? ये मैकेनिज्म है क्या? ये दज्जाल का मुजरा किस तरह होने वाला है और सहाफत की काया पलट जाएगी। हम आपको बड़े अरसे से बता रहे हैं, मैं नहीं, उसामा साहब। सहाफत की काया पलटने वाली है। ऐसे डॉलर, पैसा, रुपया, पाउंड, दिनार, दिरम, यूं ऐसे ये क्या नई चाल होने वाली है? होने क्या वाला है? ये सारा मामला कैसे होगा जानते हैं। मजहबी स्कॉलर, मुहक्किक और द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब, क्या ये मुआवजा दिखाएगा अब? ये जो ताकतें उन्हें, ये जो पूरा अनेक्सस बन चुका है, हम इनका क्या किस तरह राम करने वाले हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, अब आपके सामने ही है, कोरोना के बाद से एक ऑनलाइन वर्ल्ड क्रिएट हुई जिसने ज़मीन पे आपको ये एहसास दिलाया कि ज़मीन की शॉपिंग, ज़मीन के प्लाजे, ज़मीन की ज़िंदगी सारी रुक गई। मोबाइल्स पे शॉपिंग, मोबाइल्स पे ऑर्डर, मोबाइल्स पे बाइंग, ट्रेडिंग, एवरीथिंग वहाँ चली गई। उसके बाद अब ये गांव देहातों के व्लॉग्स देखें आप, उनके गाड़ियाँ, उनके यूट्यूब से अर्निंग्स देखें, और जो इस तरीके के व्लॉग्स बना के आम से आम घर का बंदा जो है वो स्कूल गया या नहीं गया डजंट मैटर, आईटी पे आ गया, एआई पे आ गया, ही इज अर्निंग। और उसकी एक, जैसे कहते हैं ना, सिलसिला बहुत बढ़ चुका है। अब आप समझे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं दे पाई, उनका मुल्क उनको जॉब नहीं दे पाया, उनका गांव, उनका देहात, उनका वडेरा, उनका माँ बाप, उनका वो उसकी निगहदाश्त नहीं कर पाया। अब आईटी उसकी निगहदाश्त का जरिया बनी, आईटी उसके रिस्क का जरिया बनी। और ये इस टाइम पे जो भी शख्स आईटी पे है वो कहीं ज़्यादा कमा रहा है एज़ कम्पेयर टू उस शख्स के जो एक मिल या फैक्ट्री खोल के बैठा है। मिसाल के तौर पे आप यकीन जाने, कई फ्लोर मिल्स या कई आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कोई प्लांट्स कह लें, उनका ब्रेक इवन बहुत मुश्किल से हो रहा है। जबकि एक आपका सहाफ़ी यूट्यूबर्स जो है वो बैठ के जब इस पे कर रहा है काम, तो झूठ तूफान या जो भी कर रहा है बेच रहा है। और या एक खातून जो सारा दिन कुकिंग दिखा रही है कच्चे बर्तनों में, या आजकल गांव देहातों में ये गोश्त के आप देखेंगे वो रेसिपीज और उस पर बड़ा कुछ आ रहा होता है, या ये ट्रैवल व्लॉग्स देख लें, या वट एवर, एक वास्ट वर्ल्ड है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो उससे ज्यादा कमा रहा है, अकेला है, ज्यादा अर्न कर रहा है। इसी तरीके से ये जो इंतज़ाम है, ये समझ लें कि ये बढ़ता जाना है, क्योंकि यूरेनस टेक्नोलॉजी का है, चला गया कम्युनिकेशन के घर में। एक तो आपका सहाफ़त रेबलस एटीट्यूड लेने वाली है, बल्कि हो सकता है सहाफ़त में टेक्नोलॉजी बड़ी ज़्यादा अब आम हो जाए इन 7 सालों में, नेक्स्ट अपकमिंग 7 सालों में। इन्हीं 7 सालों में दुनिया के नक्शे बदल जाने हैं। इन्हीं 7 सालों में एआई टेक्नोलॉजी, रोबोट्स घर घर में आएंगे। मतलब मैं ज़ाती तौर पे सोच रहा था कि ये रोबोट घर में हो तो ये काम वाली की जगह जो है ना, ये सफाई जो है ज़्यादा हर टाइम ही चलाई रखा और घूमता रहेगा। बस ये डर था कि बच्चे उसके ऊपर ना बैठ जाएं। बाकी तो मतलब पूरी ज़हनी तैयारी थी कि ये ठीक है। मतलब ये अभी यहाँ आज की बात है, इससे पहले कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। समझ लें, अवेलेबिलिटी भी होगी, कहीं रेयर होगी, लेकिन अब बड़ी चाइना उसको मजीद वो कर रहा है। बल्कि ये एक अच्छा बिजनेस होगा, अगर कोई करना चाहता है तो चाइना से ये रोबोट्स इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इसका फ्रेंचाइजी नेटवर्क बना सकता है, डिस्कशन कर ले, कंसल्टेंसी ले सकता है। बहरहाल
یہ آگے کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے کمیونیکیشن کے اوزار جو اے آئی سے ریلیٹڈ ہیں بڑے زیادہ چلنے والے ہیں، بہت زیادہ اس پہ کام ہونے والا ہے، صحافی بڑا اس میں یوز کریں گے، اور جو آپ کے اس ٹائم میں تو آپ کو لگے گا کہ پورے کا پورا آپ کا جو رزق ہے یا پورے کا پورا آپ کے مال و متاع کا ذریعہ جو بن جائے گا وہ اے آئی اور یہ ٹیکنالوجی اس 7 سالوں میں بنے گا اپ کمنگ۔ دوسرا اس میں لیکن ساتھ ہی یہ ہوگا کہ ساتھ ہی جنگیں بڑھتی جائیں گی، جنگوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال وہ بے تحاشا ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان اپنی جو اصل ریلائزیشن ہے، مذہبی جو ریلائزیشن ہے اس کی طرف جائے گا، اور ایٹ دی اینڈ یہ پتہ چلے گا اس سب قصے کہانی کے اینڈ پہ کہ اسلام ہی واحد ذریعہ تھا اس دنیا کی حفاظت کا یا انسانی نظام زندگی کی نگہداشت کا جو بیسٹ ماڈل تھا وہ صرف اسلام کے پاس تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں سے ہمارا اختلاف، اگر وہ ہم پہ ذاتی اسیسینیشن یا ہم میں جیسے انہوں نے فرقے بنوائے یا ہم میں جو انویژنز کی مذہبی طور پہ، اگر اس کو سائڈ پہ کر دو تو ہمارا یہودیوں کے پورے عقیدے سے بھرپور، ہم ان کے نبی کو مانتے ہیں، ان کے اللہ کو مانتے ہیں، ان کی ہر چیز کو مانتے، اختلاف نہیں رکھتے۔ عیسائی آ جائیں، عیسائیوں کے ساتھ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں جیزس کا، وہ بھی کر لیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کے بھی جو نبی کو، ان کی کتاب، ان کے خدا، سب کو کوئی اختلاف نہیں، ان کی جو سیکرٹ چیزیں وہ ہمارے لیے بھی اتنی مقدس ہیں۔ اچھا اب ہماری پہ آ جائیں، اب آپ اس سب پہ اٹھا لیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی، امام باقر علیہ السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو شاگرد تھے، اس میں آپ کو یہاں بڑے صغیر کے ہندو بھی ملیں گے جو طب میں ان سے معلومات لے کے آئے، علم سیکھ کے آئے۔ تو اسلام کی یونیورسٹی نے تو بغیر مذہب و ملت جو ہے خدمت کی، جس کی وجہ سے آج دنیا سائنس کے یہ مزے لے رہی ہے۔ تو یہ جتنا بھی سائنٹسٹ تھا، یہ جتنا بھی لٹریچر تھا، یہ اہل بیت کے در سے گیا۔ اب بھی یونیورسٹیوں میں سائنٹسٹ نے انہی کے نام یہ سب لکھا ہوا۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آئی ٹی کا دور ہے یہ فائنل شاٹ ہے، یہ فائنل شاٹ ہونے جا رہی ہے، جس میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دجال اپنا پورا رزق کا فائنل انتظام آپ کو دکھائے گا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں۔ وہ اس کی باتیں نہیں ہے، جیسے وہ آگ اور دکھائے گا تو 3D دنیا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کتنی ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے۔ مطلب اب آپ کو پتہ ہے ہوا میں بھی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ انگلیاں چلاتے ہیں اور سارا کچھ، تو وہ آگ دکھائے گا، جنت دوزخ دکھائے گا، رزق وہ دعویٰ کرے گا کہ میرے پاس ہے۔ تو اب یہ گھوم پھر کے آپ لوگوں سے یہ سب چھینا جانا ہے، اور اس پہ بھی ایک حکمرانی قائم کی جائے گی آپ لوگوں کی اسامہ صاحب بھارت میں ایک شخص مر گیا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اور اس کا باپ ورچولی انہوں نے وہ جو تقریب ہو رہی تھی، اس مردہ شخص جو ہے نا وہ تقریب میں اسے دکھایا گیا۔ ایک بات وہ جو ٹھیک ہے چلے، وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹول تھا۔ اسامہ صاحب جو سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فیس بک کے اوپر آپ یہ ایران اسرائیل جو جنگ ہوئی ہے، اس میں بہت سارے چینل ان کے ڈی مونیٹائز ہو گئے۔ وجہ کیا تھا کہ آپ جوز جو ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے، اور لوگ ڈر گئے، اس نے آپ کے ریس کے دیکھیں نا، مجھے برا لگ رہا ہے غزہ میں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن سر فیس بک کی کتنی اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ آپ کو ڈی مونیٹائز کر دے گا، آپ حق کی بات نہیں کر سکتے۔ تو آگے کیا مطلب یہ ہونے والا ہے، کون سے منزے ہوں گے؟ مردوں کو بھی زندہ پھر کر دے گا وہ، یہ کہ میں نے مردہ زندہ کر دیا، رزق بھی ہاتھ میں لے لیا۔ دیکھیں اس میں کوئی مشکل نہیں رہ گیا۔ دیکھیں یہ جو جب روبوٹ بن جائے گا اور اس کے اوپر آپ تو جیل والی گڑیا چائنا کی چیک کریں نا، اور جو ساری وہ روبوٹس تیار کریں، اگر اس کو فیشل اس کے فیچرز دے دیے جائیں، تصویر دے دی جائے، وہ آپ کا چہرہ بنا کے سامنے کر دے گا۔ اب وہاں اگر سیم ایگزیکٹ اس کی سارا ڈیٹا ڈالا گیا، جیسے اب آپ کا وہ نہیں بتا رہا ہوتا کب آپ کہاں تھے، کب آپ نے تصویر کھینچی، جی پی ایس سے بھی سب جا رہا ہے سارا کچھ، آپ کا کب کھانا کھایا، جب بولتے ہیں، ساری کہانی وہ لیتا جا رہا ہے ڈیٹا۔
تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیٹا جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہی بندہ لا کے کھڑا کیا جائے. جیسے میں نے کہا کہ ابھی مفتی سے زیادہ اے آئی آپ کو بتائے گا روایتیں, ٹرانسلیشنز, کوئی پوچھنا پوچھیں اس سے, روایتیں پوچھیں, سب کچھ بتائے گا. تو اس طریقے سے یہ تو معاملہ بہت آگے جا رہا ہے. اب یہاں تو مسلمان کے اندر کی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی مدد اور وہ نصرت درکار ہوگی, وہ تب ہوگی جب مسلمان واقعی صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اس کی طرف بڑھنے کے وہ کرے گا, پلانز کرے گا. جہاں تک یہ سارے جتنے بھی فیچرز ہیں یہ اپنی ایکسٹریم پہ ہی جا کے ٹچ کریں گے, زندہ کرنے والا بھی, باقی میٹرز بھی. کوئی اس میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اب تک یہ ثابت کر دیا ہے غذاؤں کے تعداد بڑھا کر, ییلڈ بڑھا کر, بیجوں کی لائف بڑھا کر, ساری چیزیں انہوں نے کر کے دکھائی ہیں. بے اولادوں کو آئی وی ایف دے دیا, بچے دے دیے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں. تو یہ اس لیول تک جا رہے ہیں کہ یہ مردہ بھی زندہ کر دیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن قرآن کا کلیم ہمیشہ رہا کہ میں مالک ہوں زندگی کا, موت کا, میں مالک ہوں اس کا عزت اور ذلت کا, میں مالک ہوں مال کا, جسے چاہوں کا ہم ترجمہ غلط کر دیتے ہیں. وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہیز پاور, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے یہ دونوں قوتیں, ادھر نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ. عزت ذلت بھی میرے ہاتھ میں ہے, مال و متاع بھی, رزق بھی میرے ہاتھ میں, زندگی موت کا بھی مالک میں ہی ہوں. تو ڈرو نہ, ادھر آؤ, ادھر کو آؤ. تو ایگزیکٹلی یہ جو اس کے مقابلے میں سب کچھ کھڑا ہو رہا ہے, تو آپ لوگ بے فکر ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ویسے ہی ہے جیسے ابراہا کے مقابلے میں ابابیل, اور پھر وہ ٹیکنالوجی آ گئی تھی ہاتھی والوں کا انتظام کرنے. تو آپ لوگ بے فکر ہیں. یہ کیونکہ ڈائریکٹلی قدرت خدا سے ٹکرانے جا رہے ہیں, تو اس میں اس نے اپنا نمائندہ رکھا ہے, وہ جو غیبت میں ہے وہ نکلے گا, وہ اس کا انتظام کرے گا. اس میں پریشان نہ ہو. بس آپ لوگوں کا کام یہ بنتا ہے کہ صرف اور صرف ذہن میں نیتاً, آپ کسی بھی فرقے کی سم ڈالے بیٹھے ہیں, کہیں بھی ہیں, نیتاً آپ کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت ہونی چاہیے, اور خدا کی طرف بڑھنے کا ذہن ہونا چاہیے کم از کم, تاکہ وہ آپ کو چن لے. آگے وقت اسی کا ہی آ رہا ہے. بہت شکریہ. اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہونی چاہیے. اللہ کی اطاعت ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.